تو سر پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ ملے گی؟ امیدوار کھڑے ہوں گے، حالات کچھ بہتر ہوں گے کوئی الیکشن میں آپ سے ایک تو چیز ہے نا سر جو سامنے نظر آ رہی ہے، اب ایک حالات اس طرح کے بن گئے ہیں، چلے 9 مئی ہوا، اس سے پہلے کی جو ایک پولیٹیکل انریسٹ تھا وہ ساری چیزیں ملا کے اب ایک چیز ہو گئی ہے، اب اس سے پی ٹی آئی کیسے نکل سکتی ہے؟ سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ کی جو پولیٹیکل وزڈم ہے وہ کیا کہتا ہے سر؟ تو دیکھیے، پھنسے ہوئے دو اینٹیز ہیں، جی ایک پی ٹی آئی پھنسی ہوئی ہے جی، پر ایک ملک بھی پھنسا ہوا ہے، ملک بھی پھنسا ہوا، جو یہ موجودہ ڈیڈ لاک ہے، جی سر، جیسے آپ کا انجن ایک بالکل منجمد نہیں ہو جاتا، جی سر، ایسے صورتحال ملک کی ہے۔ تو پی ٹی آئی نکلے یا نہ نکلے، ملک کو نکلنا چاہیے یا نہیں نکلنا چاہیے؟ نکلنا چاہیے سر، ہمارے یہ کوئی قابل رشک حالت ہے آج کل؟ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، ایک عوام کو ایک رائے دینے کا موقع ملنا چاہیے یا نہیں؟ یہ جو عمران خان جو ہیں، کم از کم اتنا تو سب کو اب پتا ہے جو فیصلہ ساز ہیں، جی سر، میں اب زیادہ لفظ نہیں نہیں استعمال نہیں ٹھیک کرتا ہے ہوں، سر، اچھا لفظ ہے، یہ تو پتا ہے کہ کیمپین میں عمران خان نہیں ہوں گے، نہیں ہوں گے، یہ بھی پتا ہے کہ ایک نہ ایک کیس کے تابع وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں گے، بالکل، تو پھر تھوڑا سا خوف جو ہے، یہ تھوڑا سا وسوسے اپنے دل سے نکالنے چاہیے۔ بالکل صحیح ہے، بھائی وہ بڑا جو ہے، جو مجمع اکٹھے کرتا تھا، جس کے کہنے پہ لوگ آتے ہیں، 48 یا 24 گھنٹے میں ایک مجمع کا سما بن جاتا تھا، جی سر، جو تقریریں کرتا تھا، جو فلانا فلانا القاب ہر ایک کو بانٹتا تھا، وہ تو نہیں ہوگا، جی سر، تو پھر تو کرنے دیں۔ اور یہ جو گوہر صاحب کو بنا دیا ہے جی سر، اور جلدی بنا دیا ہے اور بغیر کسی الجھاؤ میں پڑے بنا دیا ہے، اس کا یہ ہے کہ کوئی سیاسی سوچ سے پی ٹی آئی کام لے رہی ہے، جو بہت اچھی بات ہے۔ اور جو آپ نے کہا کہ یہ اس سے نکل سکیں گے یا نہیں، سب سے بڑا ہرڈل اب یہ ہے کہ الیکشن شیڈیول کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے یا نہیں۔ جی سر، جب آپ وہ شیڈیول آ جائے گا، جی سر، کاغذات نامزدگی کا وہ جو ٹائم آ جائے گا، پھر ایک ڈائنامک انڈیپینڈنٹ ڈائنامک پیدا ہونے لگتی ہے۔ پھر پکڑ دھکڑ جو ہے، آپ چاہیں بھی آرزو بھی ہو، وہ اتنی آسان نہیں آسانی سے نہیں رہتی۔ ہوتا، مطلب آپ ہر ضلع کچہری میں جہاں پہ ریٹرننگ آفیسر بیٹھے ہیں، تو آپ وہ ڈالے دوڑائیں گے، اٹھائیں گے، راتوں کو یہ کریں گے۔ آج کل جو ضیاء الحق صاحب کی حکومت 1977 78 79 80 84 میں کر سکتی تھی، وہ سن بعد میں 88 میں نہیں کر سکتی تھی، ایسے ہی ہے سر، ایسے ہی، تب وہ ممکن نہیں رہا تھا۔ بالکل، جو مشرف صاحب شروع میں کر سکتے تھے، لائرز موومنٹ کے وقت تک نہیں کر سکتے تھے۔ بالکل ایسے ہی، تناؤ جو ہے پولیٹیکل، وہ جو ٹینشن، وہ جو ہائی ٹینشن وائرز ہوتی ہیں، جی سر، ہمیشہ ایسے کھچی نہیں رہتی۔ صحیح کہہ رہے ایوب خان کی جو آمریت پہلے تھی، کیا ان کا تم تراک تھا، وہ تو ہم نے دیکھا تھا، پر بعد میں جب ان کے خلاف تحریک چل پڑی اور وہ مخصوص نعرے لگنے لگ پڑے، فلانا فلانا ہائے ہائے، فلانا فلانا ہائے ہائے، تو وہ پھر بات نہیں رہی تھی۔ تو یہاں بھی جب الیکشن شیڈیول اناؤنس ہوا اگر، ہیں، جی سر، اور میرا خیال زیادہ سائیکولوجیکل ہچکچاہٹ وہ ہو رہی ہے کہ ہم کریں یا نہ کریں، جی سر، کیونکہ جب آپ کریں گے اور وہ جو پروسیس شروع ہو جائے گا، پھر وہ پروسیس کو روکنا تھوڑا مشکل بن جائے گا۔ خان صاحب ظاہر ہے اب پارٹی کے بھی ہیڈ نہیں رہے، گوہر خان صاحب کو بنا دیا بیرسٹر صاحب کو، تو آپ کے نزدیک یہ کیسا فیصلہ ہے؟ اور اس وقت جس وقت پی ٹی آئی کو اس وقت لیڈرشپ کی ضرورت ہے، کوئی کرزمیٹک، کوئی حتیٰ کہ جو متحرک کر سکے، جو الیکشن کے اندر جو کیمپین ہے اس کو لیڈ کر سکے، اس وقت تو الیکشن ہے نا، تو بیرسٹر صاحب آپ کو کیسی چوائس لگ رہے ہیں سر؟ پی ٹی آئی نے، دیکھیے، دو چیزیں ہیں جی اس سر، میں، چیئرمین ہوں یا نہ ہوں، وہ کیمپین تو نہیں کر سکتے، وہ اندر ہیں۔ وہ اندر ہے، چیئرمین رہیں بھی کوئی پیغام وغیرہ نہیں دے سکتے، ایسا ہی ہے، ان کی تو ملاقاتیں بھی بڑی محدود لو، محدود ہیں۔ جی سر، یہاں پہ مسئلہ یہ تھا کہ کیا پی ٹی آئی کو الیکشن دنگل سے نکالنے کا اہتمام ہو رہا ہے؟ بلہ جو ہے، جو ان کا سمبل ہے، سمبل ہے، جو بڑا ایموٹیو، جی سر، بڑا جذباتی قسم کا جذباتی قسم، سمبل ہے، وہ جی کرکٹنگ اس کی حوالے سے، جی سر، کیا اس سے اس کو محروم تو نہیں کیا جا رہا؟ جو شرائط لگائیں اور جو پورا وہ تھیسس الیکشن کمیشن نے پیش کیا، اس میں پی ٹی آئی الجھی نہیں۔
इलेक्शन कमीशन को तनकीद का निशाना नहीं बनाया, जो कहा कर दिया। जल्दी जल्दी उन्होंने किया। जी वो अलीमा खान को भी बना सकते थे, जी सर। किसी और को बना सकते थे, जमान पाक से किसी बरकी को उठा के बना देते, जी पर सर। ऐसा नहीं किया। एक आदमी को उन्होंने कर लिया। वो तो जो पीटीआई की इलेक्शन कैंपेन है वो तो पीटीआई पे मुनस्सर है। एक हम चीज भूल जाते हैं, जी सर। हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी में जी सर। सबसे बड़े लीडर उनके गांधी थे। गांधी जी थे। कांग्रेस के सदर गांधी तो कभी नहीं रहे। जी ऐसे ही। एक दो बार नेहरू ठहरे, जी अबुल कलाम आजाद आज़ाद थे। ठहरे, जी सर। सुभाष चंद्र बोस जी सर। वो सदर थे। जी सर। लेकिन कांग्रेस का काम चलता रहता था और हर एक को पता था कि सुप्रीम लीडर, बड़े लीडर गांधी हैं। गांधी हैं। यहां हमारी सियासी पार्टीज को कौन सी बीमारी लग गई है कि सदर मुस्लिम लीग हो तो कोई शरीफ ही होगा, सदर पीपल्स पार्टी या चेयरमैन पीपल्स पार्टी होगा तो उसी खानदान से होगा। जी सर। मतलब ये इनमें क्यों नहीं, हमारे में ये अकल क्यों नहीं आती, इस तजर्बा ये हम क्यों नहीं हासिल कर सकते। मैं इस बात पे बहुत हैरान होता हूं। आज कोई पीपल्स पार्टी का और चेयरमैन बन जाए तो बिलावल भुट्टो जरदारी की अहमियत कम हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। डिसीजंस फिर भी उनके होंगे। इवन मुराद अली शाह चीफ मिनिस्टर हैं, वो उनके पीछे चल रहे होते हैं। पीछे हो तो क्यों नहीं है ऐसे वो करते। हम्म। इस पे इनको डर था नवाज शरीफ साहब को, जी सर। जब ये जुनेजो साहब को हटाया गया था जी एज प्राइम मिनिस्टर, जी जी जी। तो तब क्योंकि वो कशमकश थी जनरल ज़िया-उल हक और जुनैद साहब, 88 में। तो इन 88 में, जी सर। हाँ जी 88 में, जी सर। कि जुनेजो को फारिग किया जाए। जी सर। तो एक बाकायदा कू हुआ था तब के इस्लामाबाद होटल इस्लामाबाद में कि वो छुरियां भी, वो चमचे वगैरह भी चले थे, कांटे भी फेंके गए थे, और जुनेजो साहब को करके और ये सदर बन गए। उसके बाद यही सदर रहे हैं और कोई और, सवाए वो थोड़ा पीरियड जो मखदूम जावेद हाशमी जो मुशर्रफ दौर के अंदर ना। जी।